السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، جس میں بے شمار احکام، ایمان، عبادات اور زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے دو ایسی عظیم آیات نازل فرمائیں جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے رحمت، سکون، تحفظ اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی آیات نمبر 285 اور 286 ہیں، جنہیں آمن رسول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان آیات کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ کافی ہو جائیں گی کے کئی معنی ہیں، یعنی وہ شیطان کے شر سے بچ جائے گا، ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا، قیام اللیل کی کمی پوری ہو جائے گی، اور یہ آیات پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے خزانے سے عطا فرمائی ہیں، جو کسی اور امت کو نہیں دی گئیں، صرف امت محمدیہ کو یہ عظیم تحفہ دیا گیا۔ ان آیات میں ایمان کی حقیقت اور بندے اور رب کے درمیان تعلق کی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ پہلی آیات آمن رسول میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سب نے اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، فرشتوں پر ایمان لایا، اور یہ کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سراپا اطاعت ہیں۔ اس آیت میں ایمان کا خلاصہ بیان ہوا ہے، جو کہ ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اعلان دراصل اللہ کی بے پایہ رحمت اور عدل کی نشانی ہے کہ شریعت کے احکام انسان کی طاقت کے مطابق ہیں۔ دوسری آیت میں مومنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا سکھائی گئی ہے، اور شروع سے ہی یہ دعا بندے کے عجز، ناتوانی اور اللہ کی مغفرت کی طلب کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں عرض کیا گیا کہ اے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پچھلی امتوں پر ڈالا، ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈال جو ہم سے برداشت نہ ہو، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحمت فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا اتنی جامع ہے کہ بندے کی پوری زندگی کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائے اور پھر قبول بھی فرما دیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب یہ دعا نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ دعا قبول کر لی۔ یہ اس امت کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ اس کے گناہوں، کمزوریوں اور غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب رہے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور اطاعت کے ساتھ اللہ سے وابستہ رہیں۔ عملی زندگی میں ان آیات کی تلاوت اور ان پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ لے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب خوف، پریشانیاں اور بے سکونی عام ہو گئی ہے، یہ آیات دل کو سکون اور روح کو اطمینان بخشتی ہیں۔
ایک انسان جو دن بھر کی تھکن اور غفلت میں مبتلا ہو کر رات کو یہ آیات پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان آیات کو روزانہ کی عادت بنانا دراصل ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، تمام الہامی کتابوں پر ایمان، فرشتوں کا اقرار اور اللہ کی رحمت کی دعا شامل ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری کامیابی محض اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت پر ہوگی، یقیناً۔ دوستو، اگر آج کے جدید دور کی مثالیں لیں تو انسان ہزاروں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ بیماری، غربت، ظلم، ناانصافی، گھریلو مسائل، کاروباری مشکلات، دل کی بے چینی، شیطانی وسوسے وغیرہ۔ ایسے میں یہ آیات ہمارے لیے ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ جب ہم دل سے یہ پڑھتے ہیں نا تو یہ ہمارا یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بات انسان کو امید اور ہمت دیتی ہے۔ جب ہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا پڑھتے ہیں تو دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ دل کو عاجزی اور اللہ پر توکل سکھاتے ہیں۔ اور جب ہم فانصرنا علی القوم الکافرین پڑھتے ہیں تو اللہ سے نصرت مانگتے ہیں، جو ہر مشکل اور ظلم کے مقابلے میں ہماری ڈھال بنتی ہے۔ ان آیات کے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملتا ہے۔ دنیا میں سکون، حفاظت اور اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں یہ آیات اس کے ایمان کی شہادت اور نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار امت کو یہ آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان آیات کو معمول بنا لیں تو ہمارے گھروں میں برکت اور سکون اتر سکتا ہے۔ بچوں کو بھی یہ آیات یاد کروانی چاہیے تاکہ وہ بچپن ہی سے اللہ کی حفاظت میں آئے۔ الغرض سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، جنہیں پڑھنے سے انسان دنیاوی اور آخروی مشکلات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ آیات ایمان کی تجدید، دعا کا جامع خزانہ، گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، نہ صرف زبانی پڑھیں بلکہ ان پر غور کریں، ان کے معنی کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو ہماری زندگی کا سہارا بنائے اور ہمیں ان کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہم بھی پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على كل القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔